نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري۔ اور تحقیق حضرت ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا، اے میری قوم، تم کو فتنے میں مبتلا کر دیا گیا۔ یعنی جس وقت کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور بنی اسرائیل میں بت پرستی بچھڑے کی عبادت شروع ہو گئی، تو اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی معبود نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تمہارے لیے ایک آزمائش ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي، اور تمہارا رب رحمان ہے، فَاتَّبِعُونِي، تم میرا اتباع کرو اور میرا کہنا مانو، میرے امر کی اطاعت کرو۔ حضرت ہارون علیہ السلام جیسے سمجھا سکتے تھے، زبانی حضرت ہارون علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھایا، لیکن چونکہ اصل جو امیر تھے اور اصل ذمہ دار حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اس لیے لوگوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی بات نہیں سنی اور کہنے لگے کہ ہم اس بچھڑے کی عبادت کرتے رہیں گے، ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف واپس آ جائیں، لوٹ کر کے آئیں، اور وہ اگر منع کریں تو ہم اس سے رک جائیں گے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ 3 گروہ ہو گئے تھے اس موقع پر بنی اسرائیل کے۔ کچھ لوگ وہ تھے جو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھے، مفسرین نے ان کی جو تعداد لکھی ہے وہ تقریباً 12,000 لکھی ہے، اور باقی اس کے علاوہ جو تھے وہ 2 گروہ میں تھے۔ ایک وہ تھے جو بالکل یقین کے ساتھ میں اس بچڑے کو معبود بنا چکے تھے، اور ایک وہ تھے جو مذبذب تھے اور شک کے اندر پڑے ہوئے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئیں تو بتائیں کہ واقعی یہ معبود ہے یا نہیں۔ قالوا، بنی اسرائیل کہنے لگے، لن نبرح علیہ عاکفین، ہم تو برابر اس پر جمے رہیں گے، یعنی اس کی عبادت کرتے رہیں گے، حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ ہمارے پاس موسیٰ علیہ السلام واپس ہو جائے۔ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم صلوا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ تمہاری قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا گیا ہے اور بچھڑے کی عبادت وہ کرنے لگے ہیں۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام وہاں سے غصے کی حالت میں آئے، اور آ کر کے حضرت ہارون علیہ السلام کو سب سے پہلے انہوں نے ڈانٹ ڈپٹ کی۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، یا ہارون، اے ہارون، ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، تمہیں کس چیز نے روکا جب کہ تم نے ان کو گمراہ ہوتے ہوئے دیکھ لیا، اللہ تتبعنی، کہ تم نے میرا اتباع نہیں کیا۔ مطلب یہ کہ جب تم قوم کو دیکھ رہے تھے فتنے میں مبتلا ہو گئی ہے اور گمراہی کے اندر مبتلا ہو گئی، تو تمہیں میرا اتباع کرنا چاہیے تھا۔ اور یہاں پر اتباع کے 2 مفہوم ہیں۔ ایک تو یہ کہ تمہیں فوراً میرے پاس آ جانا چاہیے تھا اور میرے پاس آ کر کے قوم کی جو بھی حالات تھے ان سے آ کر کے مجھے باخبر کرتے۔ ایک اتباع کا مفہوم یہ ہے کہ اگر میں یہاں پر ہوتا اور قوم گمراہی کے اندر مبتلا ہوتی تو میرا جو فیصلہ ہوتا، میرا جو رویہ قوم کے ساتھ ہوتا، وہی رویہ تمہیں بھی اپنانا چاہیے تھا۔ یہ دونوں مفہوم اتباع کے یہاں پر ہو سکتے ہیں۔ افعصیت امری، کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا، یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے میری ماں کے بیٹے۔ یہ خالی محبت بھرا ایک جملہ حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا ہے تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو غصہ ہے وہ کچھ کم ہو جائے۔ لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، میری داڑھی اور میرا سر نہ پکڑیے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے کی حالت میں داڑھی بھی پکڑی حضرت ہارون علیہ السلام کی اور سر کے بال بھی پکڑے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی اور میرا سر نہ پکڑو۔ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، مجھے خوف ہوا کہ آپ یہ کہیں گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا، ولم ترقب قولی، اور میرے حکم کا انتظار نہیں کیا، میری بات کا انتظار نہیں کیا۔ تب یہ کہ اگر میں تمہارا اتباع کرتا اور باضابطہ قوم کی خبر دینے کے لیے تمہارے پاس آتا تو قوم خود ہی فرقوں میں مبتلا ہو جاتی اور بٹ جاتی آپس میں،
میرے رہنے کی وجہ سے کم از کم اتنا تو ہوا کہ آپسی انتشار، آپسی اختلاف ان کے درمیان میں نہیں ہوا، نزاع اور لڑائی جھگڑا نہیں ہوا۔ میں اگر چھوڑ کر کے آ جاتا تو یقینی بات ہے ان میں لڑائی جھگڑا بڑھ جاتا اور اختلاف زیادہ ہو جاتا، پھر آپ کہتے کہ تم نے میرا اتباع کیوں نہیں کیا ہے اور میری بات نہیں مانی ہے۔ یا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ اگر میں ان کو سزا دے دیتا، جو لوگ فتنے میں مبتلا ہوئے ہیں، گمراہی میں مبتلا ہوئے، اگر ان کو سزا دیتا، تب بھی چونکہ کسی کا باپ گمراہی میں مبتلا تھا، کسی کا بیٹا تھا، کسی کا بھائی تھا، تو آپس میں پھر بھی لوگ کئی حصوں میں تقسیم ہو جاتے اور اس سے تفرقہ پیدا ہو جاتا۔ قال فما خطبک یا سامری، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کا جو عذر تھا اس کو قبول فرمایا اور پھر سامری کو بلایا اور سامری سے معلوم کیا کہ کیا وجہ رہی، تم نے ایسا یہ کیوں کیا ہے۔ قال، حضرت موسیٰ نے فرمایا فما خطبک یا سامری، سامری تمہارا کیا حال ہے۔ قال بصرتم، یعنی تم نے کیوں کیا ہے یہ۔ قال بصرتم ما لم یبصروا به، سامری کہنے لگا میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسرے لوگوں نے نہیں دیکھی۔ فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، میں نے ایک مٹھی اٹھا لی رسول یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سواری کے نشانات قدم کی۔ فنبذتها، پھر میں نے اس کو ڈال دیا۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور میرے نفس نے مجھے ایسے ہی سمجھایا۔ کہ پیچھے تفصیل سے بات آئی ہے کہ سامری کی جو پرورش تھی وہ چونکہ حضرت جبرائیل کرتے تھے اور اس نے حضرت جبرائیل کی جو سواری تھی اس کی خاصیت دیکھی تھی کہ جہاں پر اس کا پاؤں پڑتا تھا وہ زمین فوراً ہری بھری ہو جاتی تھی۔ اس نے یہ سمجھ لیا، تیز تھا، کہ اس کے آثار قدم کے اندر، نشانات کے اندر حیات کے آثار ہے، زندگی کے آثار ہے، تو اس نے وہیں سے وہ مٹی اٹھا لی تھی۔ فنبذتها، میں نے اس مٹی کو ڈال دیا۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور میرے نفس نے مجھے ایسے ہی سمجھایا۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلا جا، فإن لك في الحياة، اور تیرے لیے دنیا میں یہ سزا ہے، ان تقول لا مساس، کہ تو یہ کہتا پھرے گا لا مساس، مجھے مت چھو، مجھے مت چھو۔ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی ممکن ہے کہ بنی اسرائیل کو باضابطہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ حکم فرما دیا ہو کہ اس سے تعلق نہیں رکھنا ہے اور اس کو چھونا تک نہیں ہے کسی کو بھی، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سیاسی حکم ہو اور ایک سزا حضرت جبرائیل علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے متعین فرما دی ہو۔ لیکن اکثر مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو سزا تھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ ہے، یہ سزا نہیں بلکہ بددعائیہ جملہ تھا، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ سامری کو بنی اسرائیل سے نکال دیا گیا اور پھر اس کی وہ کیفیت ہو گئی کہ اگر کوئی آدمی اس کو چھو لیتا تھا تو چھونے والا بھی بخار کے اندر مبتلا ہو جاتا تھا اور سامری جو تھا یہ بھی بخار کے اندر مبتلا ہو جاتا تھا۔ اس لیے اگر کوئی آدمی اس کے پاس بھی آتا تھا تو فوراً دور سے لا مساس لا مساس شور کر دیا کرتا تھا کہ مجھے مت چھونا، تو پوری زندگی اس کی پھر ایسے ہی گزری اور ایسے ہی یہ مر گیا۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ، اور یہ تو تمہارے لیے ایک متعینہ وعدہ ہے جس کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی، یعنی یہ تو دنیاوی سزا ہے اور قیامت کے دن جو ہے وہ ایک سزا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تم کو دی جائے گی اور تم اس کے خلاف نہیں کیے جا سکتے ہو۔ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اور دیکھو اس معبود کو جس پر تم جمے ہوئے تھے، لَنُحَرِّقَنَّهُ، ہم اس کو جلائیں گے، ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، پھر اس کو پانی میں ہم بہا دیں گے، سمندر میں بہا دیں گے۔ یہ جو بچڑا تھا چونکہ سونے چاندی کا بنا ہوا تھا، اس لیے جلانے کا جو مفہوم ہے یہ ہے کہ پگھلا کر کے اس کو ریزہ ریزہ کر دیں گے اور اس کے بعد میں اس کو ختم کر دیں گے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو سمجھایا کہ تمہارا جو معبود ہے وہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وسع کل شیء علما، اور اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے سامنے سابقہ انبیاء علیہ السلام کی خبریں اسی طرح بیان کرتے ہیں۔ وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور ہماری جانب سے آپ کے پاس میں ایک ذکر یعنی نصیحت آموز کتاب آ پہنچی ہے۔ من اعرض عنہ فانہ یحمل یوم القیامۃ وزرا، جو اس سے اعراض کرے گا تو قیامت کے دن وہ ایک بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا، یعنی نافرمانی کا بوجھ، اور جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کو سزا دی جائے گی۔ خالدین فی، وہ اس سزا میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور ان لوگوں کے لیے وہ بڑا برا بوجھ ہوگا قیامت کے دن، یعنی گناہوں کا جو بوجھ ہوگا وہ بڑا بھاری ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں
جو آدمی گناہوں کا بوجھ لے کر کے آئے گا تو ظاہر ہے اس کو سزا دی جائے گی، اور سزا جو ہوگی قیامت کی وہ بڑی بھاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہاں پر یہ ذکر نہیں فرمایا کہ بنی اسرائیل کو سزا کیا دی گئی ہے۔ بھی عرض کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی کہ اللہ ان کی جو غلطی ہوئی ہے اس کی معافی کی کیا صورت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا تھا کہ جو ان میں سے صحیح العقیدہ لوگ ہیں اور مسلمان ہیں وہ ان لوگوں کو قتل کر دیں جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے، تو قتل کرنے والے بھی معاف ہو جائیں گے، اور جن لوگوں کو قتل کیا جائے گا ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہ معاملہ ان کے ساتھ میں کیا، لیکن قرآن کریم میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ یوم ینفخ فی الصور، یاد کریں اس وقت کو جس دن سور پھونکا جائے گا، یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ ایک پھونک ماریں گے، وہ سینگ کی شکل کی ایک چیز ہوگی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت میں اس کے اندر پھونک ماریں گے، جس کی وجہ سے تمام قومیں اور دنیا کی تمام چیزیں جو ہیں تہو بالا ہو جائیں گی اور تمام دنیا ختم ہو جائے گی۔ ونحش، یہ 2 مرتبہ ہوگا، اور دونوں درمیان کا جو فاصلہ ہوگا وہ 40 سال کا ہوگا۔ یعنی پہلی مرتبہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور کو پھونکیں گے، اس کے اندر پھونک ماریں گے، تو تمام کائنات ختم ہو جائے گی، حتیٰ کہ زمین، آسمان، پہاڑ، چاند، سورج، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت ختم فرما دے گا۔ اس کے بعد میں 40 سال کا وقفہ ہوگا، اور 40 سال کے بعد پھر دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اسی سینگ کے اندر پھونک ماریں گے، تو تمام کائنات زندہ ہو جائے گی، اور پھر پہاڑ وغیرہ تو نہیں رہیں گے، لیکن آسمان ہے، زمین ہے، اور فرشتے وغیرہ کی زندگی ہے، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دوبارہ بنائے گا۔ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اور ہم مجرموں کو اس دن جمع کریں گے اس حال میں کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں۔ نیلی جو آنکھیں ہوتی ہیں یہ آدمی کی بدصورتی کی علامت ہوتا ہے، یعنی انتہائی بدصورت آدمی وہ کہلاتا ہے۔ تو بدصورتی کو ہی بیان کرنا مقصود ہے اصل، کہ انتہائی بدصورتی کی عالم میں ان لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ یتخافتون بینہم، اور وہ آپس میں چپکے چپکے گفتگو کر رہے ہوں گے، ان لبثتم الا عشرا، کہ تم نہیں ٹھہرے ہو دنیا میں مگر 10 دن۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کی جو ہولناکی ہوگی، قیامت کی جو سزا ہوگی وہ اتنی بھاری ہوگی کہ لوگوں کو دنیاوی جو زندگی ہے بڑی مختصر سی معلوم ہو رہی ہے۔ نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے۔ اذ یقول امثلهم طریقہ، جب کہ کہے گا ان میں سے وہ آدمی جو سب سے زیادہ صائب الرائے ہوگا، ان لبثتم الا یوما، کہ تم صرف ایک دن ٹھہرے۔ تب یہ کہ جو دنیا کا بڑا عقل مند انسان ہوگا اور جس کی رائے سب سے زیادہ معتبر مانی جاتی رہی ہوگی دنیا میں، جب یہ آپس میں اختلاف کریں گے، آپس میں گفتگو کریں گے، تو جو بڑا عقل مند ہوگا وہ کہے گا 10 دن نہیں ٹھہرے ہو، صرف ایک دن دنیا میں کاٹ کر کے آئے ہو۔ یعنی اس کی جو ہولناکی ہوگی قیامت کی وہ اتنی زیادہ خطرناک ہوگی کہ دنیاوی زندگی اس کے لیے ایک دن کے جیسی معلوم ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کی سزا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔